ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سب بھائی حضور علیہ السلام اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام محترم المقام جناب مہر جاوید اسلم ارائی صاحب، چیئرمین پاکستان کمیونٹی اتحاد، یونان میں بسنے والے پاکستانیوں کی آن، پاکستانیوں کی شان اور پاکستانیوں کی جان، سینئر نائب صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد محترم جناب چودھری اشتیاق احمد صاحب، صدر تحریک انصاف جناب محترم حیدر سیال صاحب، محترم جناب راجہ زبیر صاحب، صدر پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان، ممتاز دینی سماجی شخصیت جناب محترم جاوید اقبال اوان صاحب، اور ماشاءاللہ ساری کی ساری محفل ہی پاکستانی برادری کی اہم شخصیات پر مشتمل ہے۔ ممتاز ثنا خان رسول جناب محترم شہزاد قادری صاحب اور دیگر تمام معزز محترم حاضرین اکرام، آج کی یہ محفل پاک ہمارے ایک بھائی محمد جمشید صاحب، ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک مرحومہ کو اپنے قرب و جوار میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے، اور مرحومہ کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔
ممتاز بزنس مین جناب محترم اے ڈی جلال صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن پاک کے دو مختلف مقامات میں سے آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ 10 بجے تک میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اے بندے تیرا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا۔ یہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور تیری زندگی میں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر تیری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کی کسی بات پر تیری زبان سے اف نہیں نکلنا چاہیے، ان کے کسی فیصلے کے نتیجے میں، ان کی کسی بات کے نتیجے میں تیری زبان پر فلا اف، فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف کا کلمہ جو ہے نا، یہ جو آدمی جب اس کے دل کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، کوئی ایسا عمل جو اس کو اچھا نہیں لگتا، ناگوار کوئی بات گزرتی ہے، تو پھر وہ اظہار تعجب کے لیے یا اظہار افسوس کے لیے وہ اف کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے تو نے یہ جملہ نہیں کہا، اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ کسی بات پر ان کو جھڑکنا بھی، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنا، جب بھی ان سے مخاطب ہونا تو کیسے ہونا ہے؟ اب دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کے آداب بھی اللہ سکھا رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا، اور ان سے جب بات کرنا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہائے ہائے، واہ، اگر سمجھ آئی ہے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ جملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا جب بھی تو اپنے ماں باپ سے بات کرے، ان سے مخاطب ہو، تو ان کے ساتھ تو نے اس لہجے اور اس انداز سے بات کرنی ہے کہ تیرے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ان کو تیری بات سے خوشی محسوس ہو، ان کو راحت ملے، رنج نہ پہنچے، ان کو سکون ملے، تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ والدین کے حقوق و آداب ہیں جو کسی مولوی نے بیان نہیں کیے، کسی محدث نے، کسی عالم دین نے، کسی محقق نے، کسی مکتبہ فکر والے نے یہ بیان نہیں کیے۔ یہ وہ ماں باپ کے حقوق ہیں جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ آگے سنیے، آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اپنی عاجزی کے بازو، اے بندے اپنی عاجزی کے بازو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے پھیلائے رکھ۔
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی نرمی کے بازو، اپنی عاجزی کے بازو ہر وقت اپنے والدین کے لیے یوں پھیلا کے رکھیں، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر میں تجھے یہ بتاؤں کہ ان کے لیے تو نے دعا بھی کرنی ہے۔ اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے ان کے لیے، یہ کتنی باتیں اللہ نے فرمائی، اف نہیں کرنا، ان کے سامنے ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھانی، ان کے سامنے اپنے چہرے پہ اپنے ماتھے پہ تیوڑی نہیں چڑھانی ان کی کسی بات پر، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جو ان کو ناگوار گزرے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو تیرے ماں باپ کو ناگوار گزرے۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے عاجزی اور نرمی کے بازو پھیلا کے رکھ ان کے سامنے۔ آگے فرمایا اور ایک ڈیوٹی تیری اور بھی ہے کہ تو نے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اسی بات پہ بات کو ختم کر دیتے کہ بس تو نے دعا کرنی ہے ان کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، دعا تو نے کرنی ہے لیکن دعا کے الفاظ تجھے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا تیرے اپنے جو الفاظ ہوں گے پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، اللہ نے کہا ماں باپ کے لیے جو تُو نے دعا کرنی ہے وہ لفظ بھی تمہیں میں دیتا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ، کہا اور تو اپنی زبان سے یہ کہنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ مولا کیا دعا کروں؟ فرمایا دعا ایسے کرنا، رَبِّ ارْحَمْہُمَا، اے میرے مالک ان دونوں پر رحم فرما، اے میرے پالنے والے رب۔ رب کا معنی یہ ہے پالنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے نا، رب۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو رب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پالتا ہے، اور وہ کسی ایک شہر والے کو، دوسرے شہر والے کو، ایک علاقے والے کو، دوسرے علاقے کو، صرف زمین والوں کو یا صرف آسمان والوں کو یا صرف زمین و آسمان والوں کو، خشکی میں رہنے والوں کو، تری میں رہنے والوں کو نہیں، فرمایا میں 1 2 4 5 7 جہانوں کا پالنے والا نہیں، رب العالمین ہوں، جتنے بھی جہان میں نے پیدا کیے ہیں سب کا پالنے والا میں ہوں۔ تو دعا کیسے کر؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، دعا ایسے کرنی ہے، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلانے ہیں اور دعا کرنی ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پالنے والے میرے رب میری ماں پر بھی رحم فرما، میرے باپ پر بھی رحم فرما، اور ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ کس طرح ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، دعا مانگنی ہے یا اللہ میرے ماں تے میرے باپ تے انج رحم فرما جویں میں چھوٹا سا بچہ سا تے اے میرے اتے رحم فرما دے سا، کما ربیانی صغیرا۔ جب میرے بچپن میں جدو مینوں کوئی نہیں سی پتا نفع کیڑی بات ہے چے نقصان کیڑی بات ہے چے، میں نہیں سا جاندا مٹھا کیے تے کڑوا کیے، میں نہیں سا جاندا گرم کیے تے ٹھنڈا کیے، یا اللہ مینوں اگ اور پھل دی پہچان نہیں سی، میری ساری زندگی دے معاملے مینوں سمجھانا، مینوں سلجھانا، مینوں پڑھانا، مینوں چلانا، میریاں خوشیاں، میرے فائدے، میریاں بہتریاں ساریاں انہاں دے ہاتھ وچ سن، میرے کو 1000 مرتبہ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو جاندیاں سن، مگر پھر بھی مینوں محبت نال پال دے سن، میرے کسی عمل تو نفرت نہیں سن کر دے، لیکن اے پھر بھی مینوں پیار دیندے سن، مینوں محبت دیندے سن۔ کتاباں دے اندر ایک واقعہ منقول ہے، ایک آدمی بڑھا ہو گیا، وڈیرا ہو گیا تے اپنے بیٹے نو کہن لگا، توجہ رکھنا، بیٹے نو کہندا بیٹا اے دیوار دے اتے کیے؟ بیٹا جا کے آندا ابا جی دیوار دے اتے کوا ہے۔ باپ نے پھر پوچھیا بیٹا اے دیوار تے کیے؟
انہیں آکھیا ابا جی کوائے. انہیں پھر پوچھیا بیٹا دیوار تے کیے. جدو بندہ بڑھا ہو جائے وڈیرا ہو جائے وہ دی طبیعت چڑچڑی ہو جاندی ہے, وہ دے مزاج پلٹ کے بچپن دی طرف چلے جاندے نے. بار بار جدو پوچھیا 2 مرتبہ 4 مرتبہ 7 مرتبہ پوچھیا, بیٹا کہنے لگا ابا تینوں کنی مرتبہ دسیا ہے کوائے کوائے, تو تے میرا مغز ہی کھانا شروع کر دیتا ہے, تو تے میرا دماغ خراب کر دیتا ہے, میں ہور بھی کام کرنے نے کنی کواری تینوں دساں. باپ دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے. باپ اسے ویلے اٹھیا, اٹھ کے اندر گیا, اندروں جا کے ایک جناب والا رجسٹر ایک کاپی اٹھا کے لے آیا, اٹھا کے لیا کے اندر میرا بیٹا میرے قریب جن کتاب نو کاپی نو کھولیا, کھول کے کہندا پتر ہے ویکھ او تو میں جوان سا, تو چھوٹا جا بچہ سے, تیریاں خوشیاں میرے بازواں تے میری گود نال وابستہ سن, میرے کندیاں دی سواری ہر ویلے تیرے واسطے میسر اور حاضر سی. اے میرے بیٹا میں تینوں وقت یاد کروانا چاہنا وا, تو بالکل چھوٹا جہا سے, اجے تو باتاں کرنی سکھیاں سا, اجے صحیح طریقے نال تو بات بھی نہیں سے کردا, تیری زبان بھی توتلی سی, اور تو مینوں 100 مرتبہ پوچھیا سی ابا جی اے دیوار تے کی ہے. اے میرا بیٹا تو جتنی مرتبہ زیادہ پوچھدا سے مینوں نہیں تیرے اتے زیادہ پیار آندا سی. تو جنی مرتبہ پوچھتا جاندا سے میری محبت دے دریا وچ سمندر وچ تلاطم ہوندا جاندا سی. پترا ہر مرتبہ میں تینوں سینے نال لا کے میں تیرا منہ چم کے تیرے رخسار چم چم کے تینوں جواب دیندا سا. اللہ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امام الانبیاء رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, شمس العارفین, سراج الثقلین والغربین, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دے کول ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کر دینے حامیم دے کنڈلاں والے آ, ودہا دے پیارے چہرے والے آ, واللیل دیاں سونیاں تے پیاریاں زلفاں والے آ, مازا کے پیارے پیارے نینا والے. اے پیارے آقا میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہاں. حضور نے فرمایا میرے غلام پوچھ. عرض کرتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کائنات دے رشتیاں دے اندر اللہ نے کائنات وچ جننے بھی انسان دے رشتے بنائے نے انہاں ساریاں وچوں سب تو زیادہ میرے حسن سلوک, میریاں محبتاں, میرے پیار تے میریاں خدمتاں دا مستحق دے حقدار کون ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا امو کا, او میرے غلامائیو تیری مائیں. پوچھن والے پوچھیا اللہ اور دے رسول تو بعد کائنات کے رشتیاں وچ میرے سب تو زیادہ حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ مدینے دے تاجدار نے فرمایا امو کا تیری مائیں. غلام عرض کرتا ہے ثم میں, آقا پھر او دے تو بعد کون حقدار ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا امو کا پھر تیری مائیں. غلام عرض کرتا ہے ثم میں, آقا او دے تو بعد پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا تیری مائیں. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا, چوتھی مرتبہ پھر غلام عرض کرتا ہے ثم میں, آقا او دے تو بعد میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا ابو کا پھر تیرا باپ ہے, پھر تیرا باپ ہے. اے جڑا کائنات میں ماں 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 ہو رہی ہے, حالانکہ ساری زندگی اولاد واسطے پردیس کردا, محنتاں کردا, مزدوریاں کردا, او باپ ہے جڑا اپنی جوانی تے اپنا بڑھاپا سارا کچھ اپنی اولاد واسطے قربان کر دے. لیکن پھر بھی آخری ویلا جدو بسترے مرگ تے بھی
بھی اولاد ہوئے وہ دی زبان تو ماں دا جملہ ہی نکلدا ہے اوکھا ویلا آوے بھارا ویلا آوے او ماں ماں پکاردا ہے اے ماں دا درجہ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے رحمت للعالمین دی زبان تو جو نکل گئی ہے اور بے شمار وجوہات نے ماں نو اللہ نے کیوں اتنا مقام عطا فرمایا لیکن حضور نے تین مرتبہ صحابی نے سوال کیتا حضور کون میرے سب تو زیادہ محبت دا اور خدمت دا مستحق ہے 3 مرتبہ حضور نے فرمایا امو کا چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا ابو کا پھر تیرا باپ اس واسطے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا ماں مرے تے او پے کے مک دے تیاں نو پوچھ کے ویکھو وہ کہندیاں نے پے کے ادوں تک ہوندے نے جدوں تک ماواں زندہ ہوں ماما مر جان تے پیکے مک جاندے نے حالانکہ باپ بھی موجود ہوندے ہے بھائی بھی موجود ہوندے نے سارے دیگر رشتے ہوندے نے لیکن ماں دی قدر دھی نوں پتہ ہے آپ نے فرمایا ماں مرے تے او پیکے مک دے اتے باپ مرے ویلا او مر جاون جے او ویر پیارے او مر جاون او جے ویر پیارے اتے اجڑے جاندہ جے اے میلا تے اچھیاں لمیاں ٹالیاں اتے گھنیاں جنہ دیاں چھاں گنیاں جنہ دیاں اے چھاواں ہر ایک چیز او بازاروں ملے دی اتے نہیں جے مل دیاں اے ماواں ہر ایک چیز او بازاروں ملے پر نہیں جے مل دیاں اے ماواں میری والدہ مرحومہ مغفورہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور تمام میرے بھائی جنہ دیا